بعض لوگ آج ہمارے ممبروں پر ایسے آتے ہیں جو علماء کا تذکرہ، ان مراجع کرام کا تذکرہ، ان کربلائی اصولوں پہ گامزن رہنے والوں کا تذکرہ ممبر سے پسند نہیں کرتے. ان کے دل میں در حقیقت عداوت ہے مراجع کرام کی، اور وہ اپنی عداوت کو کیسے چھپاتے ہیں؟ آپ نے کچھ خطیبوں کو یہ کہتے سنا ہوگا، کچھ بدبخت خطیب ممبر سے کہتے ہیں کہ ممبر آل محمد کا حق ہے، ممبر اہل بیت کا حق ہے. کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس ممبر سے اہل بیت اور آل محمد کے علاوہ کسی کا ذکر نہیں ہونا چاہیے. وہ یہی کہنا چاہتے ہیں نا آپ سے. جب وہ یہ کہتا ہے کہ ممبر آل محمد کا حق ہے، ممبر اہل بیت کا حق ہے، تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ آل محمد اور اہل بیت کے علاوہ ممبر سے کسی کا ذکر نہیں ہونا چاہیے. یہ بات سچ کہہ رہا ہے کہ ممبر آل محمد کا حق ہے، یہ سچ کہہ رہا ہے کہ ممبر اہل بیت کا حق ہے. مگر یہ بے دین خطیب اور بدبخت خطیب اس جملے کی آڑ میں علماء، مراجع اور حسینیت کی راہ میں آج شہادتیں دینے والے شہیدوں کی نفرت اور ان کی عداوت کو چھپا رہا ہے. وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ آج ان کا ذکر ممبر سے نہیں ہونا چاہیے، سید علی خامنہئی کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، سید حسن نصر اللہ کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، اور قاسم سلیمانی جیسے سورماؤں کا ذکر نہیں ہونا چاہیے. وہ یہی کہنا چاہتا ہے نا، کہتا ہے کہ ممبر آل محمد کا حق ہے. سچ ہے، مگر اس کے پیچھے وہ عداوت کیسے چھپا رہا ہے؟ اگر آپ اس سے پوچھئے کہ اگر آل محمد کے سوا ممبر سے کسی اور کا ذکر نہیں ہونا چاہیے تو ہمارے ممبروں سے ان شخصیتوں کا ذکر کیوں ہوتا ہے جنہوں نے آل محمد کے حق غلامی کو ادا کیا ہے؟ بھائی ہمارا تو کام یہی ہے نا. ہمارے ممبر سے میثم تمار کا ذکر ہوتا ہے تو کیا میثم تمار آل محمد میں سے ہیں؟ ہمارے ممبروں سے مالک اشتر کا ذکر ہوتا ہے، کیا مالک اشتر آل محمد میں سے ہیں؟ ہمارے ممبروں سے قمبر کا ذکر ہوتا ہے، کیا قمبر آل محمد میں سے ہیں؟ ہمارے ممبروں سے حضرت فضہ کا ذکر ہوتا ہے، کیا حضرت فضہ آل محمد میں سے ہیں؟ ہمارے ممبروں سے جن کرداروں کا ذکر ہوتا ہے بلال حبشی کا ذکر ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آل محمد کا ممبر ہے، مگر ذکر ہر اس شخص کا ہوگا جو آل محمد کی غلامی کے حق کو ادا کرے. تم اپنے دلوں میں دبی ہوئی مراجع کرام کی نفرت کی اس آگ کو اس طرح ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو. احمقوں، ہم جانتے ہیں 1447 کی تاریخ میں ہم نے آل محمد کے اسی ممبر سے آل محمد کی غلامی کا حق ادا کرنے والے ہر کردار کا تذکرہ کیا. ہم نے ان کا بھی ذکر کیا ہے جو ہاتھ کٹا کے زیارت کربلا کو لائے. ہم نے ان کا بھی ذکر کیا ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا راہ حسینی میں. ہم نے یہاں سے بہلول کا ذکر بھی کیا ہے. ہم نے یہاں سے ہر آل محمد کے چاہنے والے کردار کا ذکر کیا ہے. امیت اسدی، دیبل خدائی، کون کون نہیں ہے جس کا اس ممبر سے ذکر نہ ہوتا ہو. اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ مالک اشتر بس کل ہی ہو سکتے تھے، میثم تمار کل ہی ہو، عجیب بات ہے یار. یہ آج کے کردار کو اگر کسی کو ہم مالک اشتر سے خطاب کر دیں، اس سورما قاسم سلیمانی کو جس نے داعش کی کمر توڑ دی ہو، جس نے دشمنان دین کو مٹا کے رکھ دیا ہو، تو کہتے ہیں کہ صاحب کہاں مالک اشتر، کہاں وہ، اور خود اپنے نام کے آگے میثم اصل لکھواتا ہے. اپنے آپ کو کیا لکھواتا ہے؟ میثم اصل، یعنی اس زمانے کا میثم جو ذکر اہل بیت سے جیبیں بھرے وہ تو میثم اصل کہلائے، اور جو میدان میں یزیدوں کے خلاف ڈٹ کے لڑے اسے اگر کوئی مالک اشتر سے تشبیہ دے دے تو چرکا لگ جاتا ہے. ہمارے پاس ایسے ایسے نمونے ہیں آج، اور ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. آج اگر ہم کہتے ہیں فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، تو ہمیں وہ کردار بھی ادا کرنا ہے نا کہ جو ہم کربلا والوں کے ساتھ کھڑے ہو سکے. اور اگر یہ کہتے ہو کہ ایسے کردار کل ہی ہو سکتے تھے آج نہیں ہو سکتے، تو پھر یہ کہو کہ آل محمد کا مذہب کل ایسے کردار بنا سکتا تھا آج نہیں بنا سکتا.